أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شروره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سامعین محترم، حاضرین کرام، دنیا کی زندگی یہ نہایت قیمتی ہے اور عارضی بھی ہے۔ قیمتی اس لحاظ سے ہے کہ قیامت کے روز جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی کی بنیاد پر کیا جائے گا، کیونکہ دنیا کی زندگی میں جس کا کردار اور جس کے اعمال اچھے تھے وہ اعلیٰ مہمان خانوں اور نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، اور دنیا کی زندگی میں جس شخص کا کردار اور اعمال برے وہ نہایت ہی ذلت آمیز مقام یعنی جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں دنیا کی زندگی نہایت ہی سنجیدگی سے گزارنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، اور قیمتی ہونے کے ساتھ ہی ساتھ یہ زندگی عارضی بھی ہے۔ عارضی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ بات نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کی کب شام ہو جائے اور کہاں پر شام ہو جائے۔ کوئی بندہ یہ بات نہیں جانتا کہ اس کا آخری سانس کب اکھڑ جائے۔ اس لیے ہمیں ہمہ وقت کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنے رب کے حضور
استغفار کرتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری نجات ہے، ہماری سعادت ہے، اور ہماری جنت کا راز اسی میں پنہاں ہے۔ عزیز بھائیو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے سنگین اور خطرناک گناہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی بدمزہ ہو کر کے رہ جاتی ہے، اور پورا معاشرہ اس فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر یہ گناہ اتنا سنگین ہے، وہیں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ تقریباً ہر شخص آج اس گناہ میں ملوث دکھائی دے رہا ہے، بلکہ عوام الناس کی اکثریت تو شاید اسے گناہ سمجھتی ہی نہیں ہے، اور اس کو غیظ و غضب اور غصہ کی حالت کے علاوہ بطور مذاق اور بطور فیشن بھی اس کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ یہ سنگین گناہ جس کو گالی کہا جاتا ہے، گالی ہر اس بیہودہ اور گندی بات کو کہتے ہیں جس سے کسی کی عزت پر آنچ اور حرف آ جائے، اور اسی طرح زبان کا بیہودہ، غلط اور ناجائز استعمال بھی گالی ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ لعن طعن کی سب شکلیں یہ گالی ہی کہلاتی ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیو عزیزو، یاد رکھیں، گالی بکنا، زبان سے گالی دینا، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں، بلکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ایسا گناہ ہے کہ جو بندہ توبہ کیے بغیر مر گیا، اللہ کی قسم اس کی آخرت خطرے سے خالی نہیں۔ میرے پیارے بھائیو، یاد رکھیں، جس طرح سے شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، بدکاری، سود خوری اور دیگر گناہ ایسے کہ جن سے توبہ اور تائب ہونا ہم سب پر لازم ہے، اسی طرح یہ گالی بکنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ زبان کے گندے مندے استعمال سے توبہ نہ کرنے والا شخص اپنے دونوں جہاں برباد کر بیٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی شخص پیارے آقا کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آتا تو پیارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ عہد بھی لیا کرتے تھے کہ وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، کہ تم کسی کو گالی نہیں بکو گے۔ اور قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کا تفصیل کے ساتھ نام لے لے کر اس کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے، اور قبل اس کے کہ میں اس کی مذمت اور اس کی ممانعت میں آپ کے سامنے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ رکھوں، میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ تمہیدی طور پر ان کا بیان کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکے کہ کسی بھی صورت میں کسی کو بھی گالی دینے کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے،
اور اگر کسی شخص سے دور رسالت میں، عہد رسالت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جذبات میں یا سہون زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا جس کو ہم گالی شمار کر سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اس بات کا مواخذہ فرمایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج یہ عنوان، آج یہ مضمون بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ واللہ پچھلے ہفتہ میں بہت سارے ایسے واقعات میری آنکھوں کے سامنے سے گزرے کہ جس سے میں نے یہ بات محسوس کی کہ یہ گناہ ایک ایسا شدید قسم کا گناہ ہے کہ جس سے بڑے بڑے مذہبی گھرانے اور دین کے دعوے دار بھی اس سے جناب چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہے، وہ بھی اس گناہ میں گرفتار ہیں۔ بلکہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس پچھلے ہفتہ میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو بد زبانی کرتے اور اپنی زبانوں کو گالم گلوچ سے آلودہ کرتے ہوئے دیکھا۔ نہ صرف انہوں نے گالیاں اور ہذیان بکے، بلکہ آج ہمارے معاشرے میں ایک رواج چل پڑا ہے کہ گالم گلوچ کرنے کے بعد بطور دفاع دلیلیں بھی دیتے ہیں۔ او جی کوئی حرج نہیں جی، دشمن اور مخالف کو ذلیل کرنے کے لیے کبھی گالی دے بھی جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس سنگین گناہ سے بچانے کے لیے، میں عرض کر رہا تھا، ایک ایک چیز کا نام لیا اور بتلایا ان کو گالی مت دو۔ آئیے چند ایک چیزیں صحیح احادیث سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، زمانے کو، وقت کو گالی نہ دو، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب ان پر کوئی آفت، کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ زمانے کو برا بلا کہتے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ جملہ زبان زد عام ہے، او پاجی ویلا ہی پیڑا آ گیا ہے، زمانہ ہی پیڑا آ گیا ہے، وقت ہی پیڑا آ گیا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے کہ ہمارے ساتھ جو برا سلوک ہے وہ زمانے نے ہی کیا ہے، ہم پر یہ جو تباہی آئی ہے یہ زمانے کی وجہ سے آتی ہے۔ قرآن اور حدیث نے سختی کے ساتھ اس باطل عقیدے کی تردید کی کہ لوگوں، یہ بربادی اور یہ جو تباہی ہے اس کا سبب وقت نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ اس سلسلے میں کئی ایک روایات ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے کائنات کے لوگوں، اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ کس طرح کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں رب العالمین آپ ہوں، دن اور رات کو تبدیل میں کرنے والا ہوں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات
لقوم یعقلون۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ دن اور رات کا تبدیل کرنا، یہ سردی اور گرمی کا آنا، یہ ماہ و سال کا گزرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ میرے اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دن اور رات کو تبدیل کرنے والا میں ہوں، زمانہ بھی میں رب العالمین میں ہی ہوں۔ اے بندے یہ کہنا کہ وقت ہی پیڑا آ گیا ہے یا زمانہ ہی برا آ گیا ہے، یہ ہرگز درست عمل نہیں، کیونکہ دن اور رات اسی تسلسل سے رواں اور دواں ہیں جس طرح ان کا آغاز ہوا تھا۔ اگر بعض لوگ بد کردار ہیں تو اس کی وجہ زمانہ نہیں، اس میں دن اور رات کا کوئی قصور نہیں، زمانے کا کوئی قصور نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا زمانے کو برا مت کہو، وقت کو برا مت کہو، کیونکہ جب تم وقت کو برا کہتے ہو، زمانے کو برا کہتے ہو، تو تمہارا رب اعلان کرتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی بکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا جب موسم کی تبدیلی ہوتی ہے نا تو کسی وقت ہوا کا تیز ہونا، ہوا کا رک جانا، گرمیوں میں حبس ہو جاتا ہے، شدید حبس۔ اسی طرح سے جب خزاں کا موسم آتا ہے تو گرد آلود ہوائیں چلتی ہیں، جھکڑ چلتے ہیں، آندھی چلتی ہے، تو بہت سارے لوگ یہ ہوا کو بھی گالی دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہوا تیز چلتی ہے، کئی بد زبانی کرتے ہوئے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، او کائنات کے لوگوں ہوا کو گالی مت دو، ہوا کو گالی مت دو، کیونکہ یہ بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے، بلکہ یہی کہا کرو یا اللہ اگر اس ہوا میں کوئی خیر ہے تو وہ خیر ہمیں عطا فرما، اللہ اگر اس ہوا میں کوئی شر ہے تو اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اسی طرح آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے اہل و عیال میں، آپ کے دوست احباب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بیماری کو گالی دیتے ہیں۔ کھانسی لگ جائے کھانسی کو گالی دینا شروع کر دی، بخار ہو جائے بخار کو گالی دینا شروع کر دیے، کوئی درد شروع ہو گئی اس درد کو گالی دینا شروع کر دی، مرض کو بیماری کو کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ گالی دیتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ایک عورت نے بخار کو برا کہنا شروع کر دیا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تُسُبِّ الْحُمَّى، او اللہ کی بندی بخار کو گالی مت دے، بخار کو برا بھلا مت کہے، کیونکہ یہ جو بخار ہے یہ بندے کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کو زنگ سے صاف کر دیتی ہے۔ بھٹی میں لوہا پھینکا جائے، میل کچیل سب جل کر دور ہو جاتا ہے، لوہا صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک مومن بندے کو جب بخار ہوتا ہے اللہ اس کو اس کے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جناب جانوروں کو گالی دیتے ہیں، اسی جانور جس کے اوپر وہ چارے کو لاد کر کے لے کے آتے ہیں، جس کا دودھ دوہتے ہیں، اسی جانور کو جس پر وہ سواری کرتے ہیں، کئی مرتبہ وہ اس جانور کو بھی گالی بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں وَلَا تُسُبُّوا الدِّيكَ، وہ لوگوں یاد رکھو یاد رکھو یہ جو مرغ ہے مرغ اس کو گالی مت دیا کرو، فَإِنَّهُ
یوقظ للصلاۃ، یہ صبح کا وقت ہوتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، یہ بولتا ہے، تمہیں نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ اس مرد کو گالی مت دیا کرو۔ میں عرض کر رہا تھا بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، جانور اگر ہے اس پر سواری کرتے ہیں تو سواری کو گالی دیتے ہیں۔ چلے آج کل تو جانور نہیں، کوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے اس کو گالی دے رہا ہے، کوئی سکوٹر پہ بیٹھا ہے اس کو گالی دے رہا ہے، کار پر بیٹھا ہے اس کو گالی دے رہا ہے، بس پر بیٹھا سفر کر رہا ہے اس کو گالی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ میرے پیارے بھائیو یاد رکھیں یہ سواریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، وہ گاڑی کی شکل میں ہے یا کسی جانور کی شکل میں۔ کئی لوگ خرابی کی صورت میں جذباتی ہو کر گالیاں دینا بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کسی جگہ تے جناب ٹائر ہی پنچر ہو جاوے، کیوں جناب؟ وہ کوئی کچرا آ جائے نا کسی ٹائم تے گڈی بند ہوگی تے گڈی نے گالاں دینیاں شروع کر دیندے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری کو گالی دینے سے منع فرمایا، بلکہ بعض ارشادات سے تو یوں محسوس ہوتا ہے جب بندہ سواری کو لعن طعن کرتا ہے، برا کہتا ہے، تو وہ سواری انسان کے لیے منحوس بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک شخص نے ایک اونٹنی جس کے اوپر وہ سوار تھا اس کو لعن طعن کیا اور برا کہنے لگا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اب یہ لعنت کی گئی ہے، اس میں تیرے لیے کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ بلکہ لعنت پر مجھے یاد آیا، کیونکہ لعنت کرنا بھی یہ بھی تو ایک گالی ہے نا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے، وہ انسان ہو، وہ جگہ ہو، وہ سواری ہو، کوئی چیز ہو، کسی کے اوپر بھی جب لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔ جب آسمان کی طرف وہ لعنت اٹھائی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وہ زمین پر لوٹتی ہے اور زمین پر لوٹنے کے بعد اس چیز کو تلاش کرتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہے۔ اگر وہ لعنت کی مستحق ہو تو وہ لعنت اس پر پڑ جاتی ہے، اگر وہ لعنت کی مستحق نہ ہو تو جس نے اپنی زبان سے یہ لعنت کا لفظ کہا ہے وہ لعنت لوٹ کر اس پر پڑ جاتی ہے، وہ بندہ خود ملعون ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ آپ کو اپنے گرد و پیش میں ملیں گے جو سواری تو سواری اپنی اولاد تک کو بھی لعنت، اپنی بیوی کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اپنے بھائی بہن کے اوپر، اپنے ہمسایوں پر لعنت کرتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور میرے پیارے بھائیو یاد رکھیں، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو گناہوں سے پاک اور صاف ہو، الا یہ کہ جس کو اللہ محفوظ رکھے، اور اللہ نے محفوظ رکھا ہے تو انبیاء کی ذات کو معصوم عن الخطا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلا شبہ اللہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، انسان کو بھی گناہوں سے دور رہنے کی رب تلقین کرتا ہے۔ یاد رکھیں گناہ سے نفرت ضرور ہے، گناہگار سے نفرت نہیں ہے۔ گناہگار کو بھی گالی دینے کی ممانعت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک موقع پر اللہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان صحیح البخاری میں موجود ہے۔ پیارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ایک بندہ
جس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، شراب پی، شراب پینے کی وجہ سے اس کے اوپر حد جاری کر دی گئی۔ جب اس شرابی کو سزا دی گئی تو میرے پیارے پیغمبر کے ایک صحابی نے اس بندے کو کیا کہا؟ کہتا ہے اخزاک اللہ، وہ شراب پینے والے، اللہ تجھے ذلیل کرے، اللہ تجھے ذلیل کرے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی، میرے پیارے پیغمبر نے اس موقع پر سختی سے منع کیا اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا، او اللہ کے بندے اس طرح کے بول مت بول، کیونکہ اس طرح کے بول بول کے تو شیطان کو خوش کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر گناہ کرنے والے کو بعض لوگ گالیاں دے رہے تھے تو میرے پیارے پیغمبر نے سختی سے منع فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جب گناہ گار کو گالی دینا منع ہے تو آپ کے دوست احباب یار وفادار ان کو گالی دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ اور ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا، اقتدار دیا، عہدہ دیا، اور ان کے نیچے کچھ ملازمین کام کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ ایسے ہے نا، ہر بندہ کہیں نہ کہیں پر کوئی کام کرتا ہے، کوئی عہدے میں اوپر ہے، کوئی عہدے میں نیچے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن کئی مرتبہ ہم اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، لڑ کر گھر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ افسر نے کی ہوتی ہے اور اس ڈانٹ ڈپٹ کو پھر آگے اپنے نچلی سطح کے جو ملازمین ہیں ان پر نکالنا یہ اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ اللہ، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے ایک غلام کو، لفظ پر غور کیجئے گا، ملازم نہیں ہے، غلام، خریدا ہوا غلام ہے۔ اس دور میں، جس دور میں غلام کی کوئی حیثیت نہ تھی، جس دور میں غلام کو اللہ کی قسم کھڑا کر کے، دھوپ میں کھڑا کر کے، کوئلوں کے ساتھ اس کے جلد کو اگر جلا بھی دیا جائے تو کوئی اس پر آواز بلند کرنے والا نہ تھا، اس دور میں اپنے ایک غلام کو جب برا بھلا کہا، اس کی ماں کے بارے میں کچھ بات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لیا۔ میرے آقا فرمانے لگے، او ابو ذر، مجھے لگتا ہے ابھی بھی تجھ میں جاہلیت کے کچھ جراثیم باقی ہیں، اپنی زبان سے برا نہ بول، کیونکہ بےہودگی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یارو، ملازم تو ملازم، اور جس کو تم نے اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے، اور جس کو رب نے قرآن میں تمہارا لباس کہا ہے، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ وہ عورت جو آپ کی رفیقہ حیات بن چکی ہے، جو آپ کی زندگی کا ہم سفر بن چکی ہے، جس نے آپ کی اولاد کو جنم دیا ہے، جو آپ کی عزت کی محافظ ہے، آپ کی ناموس کی حفاظت ہے، آپ کے نام و نسب کی حفاظت کرتی ہے، آپ کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، آپ کے کپڑوں کو دھوتی ہے، آپ کے لیے کھانا پکاتی ہے، آپ کے آنے پر وہ خوش ہوتی ہے، ایسے بھی لوگ ہیں آج اپنی اسی بیوی کو، اپنی رفیقہ حیات کو گالم گلوچ کرتے ہیں، اس کو ماں کی، بہن کی، باپ کی انتہائی برے برے القاب کے ساتھ اس کو بلاتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، اس کے پورے خاندان کو رسوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کئی بندے سمجھتے ہیں کہ جناب
جنی دیر تک بیوی نو گال نہ کڈ لئیے، پیڑا نہ بول لئیے، روب ہی نہیں قائم ہوندا، دبدبہ ہی نہیں قائم ہوندا۔ اپنے روب کو، دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے کئی بندے بدبخت ایسے ہیں کہ جو گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، ٹانو تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ایسا کرنے والا شخص انتہائی ناشکرا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں یاد رکھو، اپنی بیوی کو مارو نہیں، اور اگر مارنے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو اس کے چہرے پر ہرگز مت مارو، اور نہ ہی اسے گالیاں بکو، بلکہ جو خود کھاتے ہو اسے بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو اسے پہناؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ہم میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں، یقین مانیے زندہ تو زندہ ہماری زبانوں سے جو فوت شدگان ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ہم فوت شدہ لوگوں کو، گزرے ہوئے لوگوں کو جن کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم ان کو بھی گالیاں دینے سے ذرا بھی گھبراتے نہیں ہیں، جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتِ، او میرے امتیو، جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، رخصت ہو گیا ہے، جو بندہ فوت ہو چکا ہے، اپنے مردوں کو گالی مت دو، اور مرنے والوں کو گالیاں نہ دیا کرو، کیونکہ ان کے کردار کے مطابق جزا اور سزا مل رہی ہے۔ ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور کئی ایسے ہیں جو اپنے سگے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، یقین مانیے۔ ایک تو وہ بدبخت ہیں جو براہ راست، بلا واسطہ، براہ راست اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے، میں نے اپنے کانوں کے ساتھ سنا، اپنے کانوں کے ساتھ سنا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تے وسنا وا میری بڈھی تے بس دیے، پر ماں نکھتی کپتی بسن نہیں دیندی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی سگی ماں کو، اور یقین مانیے ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتہ نا کئی مرتبہ محلے کی پنچایت ہو جاتی ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، باپ گفتگو کر رہا تھا، اسی اثناء میں اس کا بیٹا آ گیا، باپ کو اس نے گفتگو نہیں کرنے دی، بلکہ کہنے لگا اپنی بکواس بند کر، بھونکتا ہی رہنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یقین مانیے میں نے اپنے کانوں کے ساتھ یہ الفاظ سنے، سگے باپ کو یہ بات کہہ رہا ہے، زمین نہ پھٹ جائے، اس بیچارے باپ کے پلے کیا رہ جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے جب وہ آنسو گرتے ہیں، بے بسی کے آنسو، جس نے اپنی ساری زندگی تمہارے اوپر گزار دی، اس باپ کو تو گالیاں دے رہا ہے۔ ایسے بدبخت بھی آپ کو اسی معاشرے میں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں ملیں گے۔ اور ایک ہے بلا واسطہ، ایک ہے بل واسطہ۔ بلا واسطہ آپ نے سنی ہے؟ بل واسطہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، جواب میں وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ یاد رکھو، اپنے ماں باپ کو گالی مت دیا کرو، ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ لرز اٹھے، کانپ اٹھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ جس ماں باپ کے گھر میں جنم لیا ہے اس ماں باپ کو بھی کوئی گالی بکے گا؟ میرے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوتا ایسے ہے کہ وہ بندہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے،
اور لوگوں یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ انسان اپنی بد زبانی کی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھے ماں اور باپ کو گالیاں دلوا رہا ہے۔ اللہ اللہ، اور یہ تو ماں باپ کی بات ہے، بہن بھائیوں کی بات ہے، اعزاء و اقارب کی بات ہے۔ رب کبریا کی قسم میرے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا شیطان لعین کو بھی گالی مت دو۔ اللہ اللہ، سلسلہ احادیث الصحیحہ حدیث نمبر 2422، علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو سلسلہ احادیث الصحیحہ میں لے کر کے آئے ہیں۔ یہ نمبر میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ شاید کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے مولانا اج تک یہ گل نہیں سنی کہ شیطان نو بھی گال نہ کڈو، ائی تے اٹھدے بیٹھ دے ماں پیو نو نہیں چھڑ دے، بھیناں بھراواں نو نہیں چھڑ دے، رشتے داراں نو چھڑ دو۔ او تسی آندے پئے ہو اسلام میں شیطان کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں ہاں، اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا منبع رشد و ہدا پوری کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دل کی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّ الشَّيْطَانَ، اور میرے امتیوں یاد رکھو شیطان کو بھی گالی نہیں بکنی، اپنی زبان سے ہذیان شیطان کے خلاف بھی نہیں بکنا۔ وَلَا تَسُبُّ الشَّيْطَانَ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر شیطان تو ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم جو ہم دعا کرتے ہیں وہ صراط مستقیم سے ہمیں بھٹکاتا ہے، وہ ہمیں رب کے ساتھ شرک کی تعلیم دیتا ہے، وہ بدکاری کی تعلیم دیتا ہے، وہ شیطان ہمیں قدم قدم پر بہکاتا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر قیامت کی دیواروں تک یہ ہمارا اللہ کی قسم یہ شیطان بڑا دشمن ہے۔ رب نے قرآن میں فرما دیا ان الشیطان للانسان عدو مبینا، اور کائنات کے لوگوں تمہارا سب سے کھلا دشمن، سب سے بڑا دشمن، سب سے واضح دشمن یہ شیطان لعین ہے۔ یا رسول اللہ یہ شیطان تو ہمارا دشمن ہے، اور یہ ایسا دشمن ہے کہ رب نے بھی اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے، کیا ہم اس کو بھی گالی نہیں دے سکتے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَلَا تَسُبُّ الشَّيْطَانَ، ہاں شیطان کو بھی گالی نہیں دینی۔ کیوں نہیں دینی؟ کیونکہ شیطان کو گالی دو گے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ گالی سے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ مسلمان کبیرہ گناہ میں ملوث ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ پھر کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا گالی دینا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم اپنا ہی معاملہ خراب کرو گے۔ اے اللہ کے نبی جی پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا جب بھی شیطان وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اپنے رب کی پناہ طلب کر لینی ہے۔ وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِهِ، اس کے شر سے، اس کی شیطانیوں سے اپنے رب کی پناہ طلب کر لیا کرو، اپنے رب کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ اللہ کی قسم یہ تو شیطان کی بات ہے۔ رب رحمان کا اعلان سن لے۔ ابتدا میں نے جو آیت مبارکہ سورہ الانعام کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کا قرآن اعلان کرتے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور کائنات کے لوگوں یاد رکھو اور دنیا میں تمہیں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو اللہ سبحانہ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے، رب کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھکنے والے، رب کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکانے والے، رب کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلانے والے، رب کو چھوڑ کر اس کی ذات میں شرک کرنے والے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارنے والے،
والے اللہ 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 کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ لوگ جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، یعنی جھوٹے معبودوں کو، ان کے بتوں کو، ان کے باطل خداؤں کو، ان کو بھی گالی مت دینا، ان کو بھی گالی مت دینا، کیونکہ وہ غصے میں آ کر کے تمہارے سچے رب کو گالی بکیں گے. وہ جواب میں تمہارے سچے رب کو گالی دیں گے. اللہ اکبر. اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لسان نبوت سے اعلان فرما دیجئے اور اپنی امتیوں کو اس بات سے آگاہ فرما دیجئے ان کا طور طریقہ کیسا ہونا چاہیے، ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ان کا رکھ رکھاؤ کیسا ہونا چاہیے، انہوں نے اپنی زبان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. فرمایا وَقُلْ عِبَادِي، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سونیا اپنی اس زبان نبوت دے نال اعلان فرما دے، ان لوگوں کو بتلا دے وَقُلْ عِبَادِي، میرے بندوں میں اس بات کا چرچا کر دے، میرے بندوں میں اس بات کا اعلان کر دے یقول التی ہی احسن، اور زبان سے جب بھی بات کرنی ہے تو اچھی کرنی ہے. زبان سے جب بھی بات نکالنی ہے تو اچھی بات نکالنی ہے. بیٹوں کے لیے بات کرنی ہے تو اچھی، بیٹیوں کے لیے بات کرنی ہے تو اچھی، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بیویوں کے لیے، ماؤں کے لیے. اور جب بھی بات کرنی ہے تو اچھی کرنی ہے. ملازموں سے بھی بات کرنی ہے تو اچھی کرنی ہے، غلاموں سے بات کرنی ہے تو اچھی کرنی ہے. اللہ کی قسم یہ تو عام لوگ ہیں. رب کا قرآن کہتا ہے یقول التی ہی احسن، اچھی بات اچھی بات اچھی بات. اور وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا، رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کی قسم جو بت ہیں، جو باطل معبود ہیں، ان کو بھی برا گالی نہیں دینی. کیونکہ شیطان کی تو یہ چاہت ہے، شیطان تو یہ چاہتا ہے ان الشیطان یمزغ بینہم، تمہارے درمیان یہ عداوتیں ڈال دے، برے الفاظ کے ساتھ، بری بات کے ساتھ، برے کلام کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، کون نہیں جانتا کہ کوئی بھی شخص گالی کو پسند نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مومن وہی ہے، کامل مومن وہی ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت، آبرو، جان، مال محفوظ ہے. آئیے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور میرے پیارے بھائیوں سوچیں، غور کریں، اپنے شب و روز کی طرف دیکھیں. کہیں ایسا تو نہیں ہماری زبانوں پر جو الفاظ ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث تو نہیں بن رہے؟ اللہ اللہ، لوگوں کے دل تو نہیں دکھا رہے؟ کیونکہ کوئی بھی شخص گالی کو پسند نہیں کرتا. واللہ جس کو گالی دی جائے نا، اس کو گولی سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ تلوار کے زخم، تیر کے زخم، نیزوں کے زخم، چھریوں کے زخم یہ بھر جاتے ہیں، زبان کے دیے ہوئے زخم نہیں بھرتے. اور یاد رکھیں، گریبان لوگ بعد میں ایک دوسرے کا پکڑتے ہیں،
تھپڑ لاتے مکے بعد میں چلتے ہیں، ڈنڈے چھوٹے بعد میں چلتے ہیں، گولیاں بعد میں چلتی ہیں، پہلے زبان سے گالی، کیونکہ جہاں پر گالی ہوگی وہیں پر گولی ہوگی۔ اللہ اللہ، اور اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور لوگوں یاد رکھو وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بغیر کسی گناہ کے اذیت دیتے ہیں، تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، ایسے لوگوں نے ان کے اوپر بہتان بھی لگایا اور واضح گناہ بھی اٹھایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، یہ گالی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے انسانوں کی کردار کشی ہوتی ہے۔ کسی کو بے عزت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اور گالی کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میں انہی الفاظ پر اتفاق کرتا ہوں، اگر اللہ نے زندہ رکھا تو آنے والے جمعۃ المبارک میں آپ کو گالی کے کم از کم 8 نقصانات سے آگاہ کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔